معزز سامعین اکرام و حاضران مجلس، باوقار علماء اہل سنت و شورا عظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله مع الصابرين۔ صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والمعينين والأشرفين، والحمد لله رب العالمين۔ اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم رب زدني علما نافعا۔ غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد، قبل دی مدد، کعب ایما مدد، سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ما، اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما، اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما، درہائے بستراز کلید کرم کشا۔ عزیزان ملت اسلامی، آئیے اصول اور ضابطے کے مطابق سبز گنبد میں آرام فرمانے والے آقا جناب محمد رسول اللہ روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ جی لگا کر جھوم جھوم کر پڑھیں درود پاک: اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جھوم جھوم کے درود پاک پڑھیں: اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر وہ ادھر نہ دیکھ کے تھوڑی دیر مجھے دیکھیں، میں بہت خوبصورت ہوں۔
واقعی حقیقت میں بتا رہا ہوں، میں اس وقت میں بہت خوبصورت ہوں، کیونکہ میں کسی اور کی بات نہیں بلکہ مولا حسین کی بات کرنے لگا ہوں۔ تو کون آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے ادھر چھوڑیں، جس کو آقا حسین بلائیں گے وہ ضرور آ جائیں گے، مگر آپ حضرات جو بیٹھے ہیں کم سے کم وہ تو بیدار رہیں، وہ تو بیداری کے ثبوت دیں، ایک مرتبہ مچل کے کہیں یا حسین یا حسین یا حسن۔ اب سے ہمارا نعرہ ہی ہوگا کہ کبھی حسین بھی تنہا نہ ہوگے، کبھی حسن بھی تنہا نہیں ہوگا، جب بھی ہمارا نعرہ ہوگا یا حسن یا حسین ہی ہوگا۔ محترم حضرات، ابھی آپ لوگ گھبرائے نہیں، میرے بعد دو خطیب، بے مثال خطیب، با کمال خطیب ابھی آنا باقی ہے، آپ کے حوالے وہ بہت اچھی باتیں آپ حضرات کے سماعتوں کے حوالے کریں گے۔ اس سے پیشتر ناچیز کو یہاں بلایا گیا کہ چند منٹ آپ حضرات کے سامنے میں بھی کچھ امام عالی مقام کی شان، ان کی عظمت پر گفتگو کروں۔ اللہ سے دعا ہے مولا کریم ہم تمام لوگوں کا آنا، سننا، سنانا اور اس میں جن لوگوں نے محنت کی ہے سب کے محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ انشاءاللہ آج نہیں تو آئندہ سال اور بھی بہت سارے لوگ انشاءاللہ جمع ہوں گے۔ محترم حضرات، آج کی یہ محفل، آج کا یہ مجمع جس کو ہم نے سجایا ہے، کائنات کی ایک عظیم شخصیت کے نام پر ہم نے اس محفل کو سجایا ہے۔ ایسی ذات کہ جس ذات کی خوشبو سے کائنات مشک بار ہے، جس کائنات کی تعریف فرش والے، عرش والے سبھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حاضرین، اللہ تبارک و تعالی قرآن المجید میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین۔ بڑے سیدھے سادے آسان لفظوں میں 5 سے 10 منٹ کے اندر میں اپنی بات ختم کروں گا۔ بس یہ 5 سے 10 منٹ آپ اپنے آقا حسین کے نام کر دیں۔ یہ آپ کا وقت اب آپ کا وقت نہیں ہے، یہ وقت یہ سوچ لے کہ امام علی مقام کا وقت ہے۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالی قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ علماء سے آپ حضرات نے بارہا اس آیت مقدسہ کی تشریح سنی ہوگی، میں بھی اپنے بساط کے مطابق اس پر کچھ روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ صبر کہتے کسے ہیں؟ صبر کہتے کسے ہیں؟ آپ سے اگر پوچھا جائے تو یہ کہا جائے گا کہ صبر کہتے ہیں کہ آپ کو اگر کوئی کچھ کہے آپ خاموشی سے برداشت کر لے تو یہ صبر ہے۔ آپ کو کوئی تماچا رسید کرے، تماچا مارے، آپ اسے تماچا نہ مارے تو یہ صبر ہے نا؟ آپ کو کسی نے مارا، آپ خاموشی کے ساتھ لوٹ گئے، آپ نے جواب نہ دیا تو یہ صبر ہے۔ آپ کو کسی نے 2-4 باتیں کہیں، آپ نے اس کا جواب نہ دیا، یہ صبر ہے۔ تو کیا صرف یہی صبر ہے کہ کوئی آپ سے کچھ کہے آپ جواب نہ دیں؟ کیا فقط اسی کو صبر کہتے ہیں؟ کیا کوئی آپ کو مارے آپ خاموش رہے، کیا صبر صرف اسی کو کہتے ہیں؟ نہیں، صرف صبر اسے نہیں کہتے۔ صبر کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک صبر تو یہ ہے
کہ آپ کو کوئی کچھ کہے آپ اسے کچھ نہ کہیں، یہ صبر ہے۔ آپ کو کوئی مارے آپ اسے جواب نہ دے، یہ صبر ہے نا؟ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ بہت کلیئر بول رہا ہوں۔ لیکن ایک صبر یہ بھی ہے، کیونکہ اگر صرف اسی کو صبر مان لیا جائے تو پھر بات کچھ اور بن جاتی ہے۔ کرب و بلا کے دھرتی پر امام علی مقام گھوڑے پہ سوار ہیں، حیدر ذوالفقار ہاتھ میں تھامے ہوئے ہیں، دستار مصطفیٰ سر پہ سجی ہوئی ہے۔ امام علی مقام سبط رسول، نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، نبی کا محبوب امام علی مقام کرب و بلا کے دھرتی پر اصغر شہید ہو چکے ہیں، علی اکبر شہید ہو چکے ہیں، عباس علمدار شہید ہو چکے ہیں۔ اسلام کے خاطر حضرت حر نے اپنی جان کو نچھاور کر دی ہے۔ امام علی مقام کرب و بلا کے دھرتی پر گھوڑے پہ سوار ہے کہ کون ہے؟ آؤ محترم حضرات، ایک پہلوان شام کا رہنے والا امام علی مقام کے روبرو مست ہاتھی کا طرح جھومتا ہوا امام علی مقام کے روبرو کھڑا ہوتا ہے اور پکارنے لگتا ہے، چیخنے لگتا ہے، چلانے لگتا ہے، اے امام، اے حسین، کیا تمہیں خبر ہے؟ کیا تمہیں معلوم ہے میری حیثیت کیا ہے؟ میرا مقام کیا ہے؟ میں ہوں کون؟ کیا تمہیں معلوم ہے میں ایسا پہلوان ہوں کہ اگر زمین میں چلوں تو زمین کا کلیجہ دہل جائے، میں اگر پیڑ کے ٹہنی کو تھام لوں تو ٹہنی اپنے جسم سے جدا ہو جائے۔ اے حسین، کیا تمہیں معلوم ہے ملک شام میں میرے جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے؟ کیا تمہیں خبر ہے ملک شام نے میرے مقابل کھڑا ہونے والا کوئی مائی کا لال نہیں ہے؟ امام علی مقام کے سامنے خطاب کر رہا ہے، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے۔ اگر صبر یہی ہوتا کہ کوئی کہے اور خاموش رہ جائے تو پھر یہاں بات کچھ اور بن جاتی ہے، کیونکہ امام علی مقام وہاں خاموش نہیں ہے، وہاں خاموش نہ رہے کہ اے انسان، اے اپنے آپ کو پہلوان کہلانے والے، تم یہ کہتے ہو کہ اگر زمین میں چلتے ہو تو زمین کا کلیجہ دہل جاتا ہے، تم وہ ہو کہ شاخ کو ہاتھوں سے تھام لو تو وہ ٹہنی جسم سے، پیڑ کے جسم سے جدا ہو جائے۔ سن لو میں کون ہوں، میں ابن رسول اللہ ہوں، میں مولا علی کا شیر ہوں، میں وہ ہوں کہ جس کے باپ نے خیبر کے دروازے کو تھاما تو ایک ہاتھ سے اکھاڑ پھینکا، میں وہ ہوں جس کے سامنے کوئی مائی کا لال ٹک نہ سکا۔ سنو سنو میں کون ہوں، میں نواسہ رسول ہوں، میں جگر گوشہ بطول ہوں، میں سبط پیمبر ہوں، میں ریحانۃ الرسول ہوں۔ اے لوگوں سنو، لوگ مجھے حسین کہتے ہیں، یہ تو لوگ کہتے ہیں، مگر سنو، جس نبی کے واسطے مولا نے کائنات بنائی ہے، جس نبی کے واسطے اللہ نے زمین بنائی ہے، جس نبی کے واسطے اللہ نے آسمان کو پیدا کیا ہے، جس نبی کے واسطے اللہ نے چاند کو روشن کیا ہے، جس نبی کے واسطے اللہ نے سورج کو چمک عطا کیا ہے، جس نبی کے واسطے اللہ نے دریائے میں روانی ڈالی ہے، جس نبی کے واسطے اللہ نے آدم کو نبوت دیا ہے، جس نبی کے واسطے نبیوں کو نبوت ملی ہے، جس نبی کے واسطے ولیوں کو ولایت ملی ہے، جس نبی کے واسطے شہداء کو شہادت ملی ہے، جس نبی کے واسطے صدیقین کو صدیقیت ملی ہے، جس نبی کے صدقے میں کائنات بنائی گئی۔ اے لوگوں سنیو، دنیا والا مجھے حسین کہتا ہے، مگر وہ رسول مجھے جنتی جوانوں کا سردار کہتا ہے۔
محترم حضرات، امام علی مقام یہاں خاموش نہیں ہے، یہاں جواب دے رہے ہیں۔ اگر تم ملک شام کے پہلوان ہو تو میں علی کا لاڈلا ہوں، فاطمہ کا بیٹا ہوں۔ محترم حضرات، علی کے شیر کے سامنے وہ ناہنجار تلوار اٹھا کے جیسے ہی وار کرنا چاہا، امام علی مقام نے وار کو روکا اور ایسا وار کیا جیسے کہ مولی کو کوئی انسان کاٹتا ہو، گاجر کو کوئی انسان کاٹتا ہو۔ اے دوستو، سوال یہ ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں، اگر کوئی مار کے بدلے وہ مارتا ہے تو یہ صبر نہیں کہلایا جاتا؟ اگر کوئی کچھ کہے اس کے بدلے میں کچھ کہا جائے تو یہ صبر کہلایا نہیں جاتا۔ سوال یہ ہے، کربلا کے دھرتی پر پہلوان نے چیخا، امام علی مقام جواب دے رہے ہیں، تلوار اٹھایا، امام علی مقام کاٹ کے جہنم رسید کر رہے ہیں۔ یہاں کیا ہے تو آؤ میں تمہیں بتاؤں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ سنو اے لوگوں، جب بات نجی ہو، جب بات اپنی ہو، جب بات اپنے ذات کی ہو تب خاموش رہنا صبر ہے، اور جب بات شریعت کی ہو تو بولنا صبر ہے۔ جب بات اپنی ہو تو خاموش رہنا صبر ہے۔ تمہیں کوئی کچھ کہے خاموش رہو صبر ہے۔ تمہیں کوئی مارے خاموش رہو صبر ہے۔ تمہارے گھر والوں کو تکلیف پہنچائے خاموش رہو صبر ہے۔ تمہیں تکلیف پہنچائے خاموش رہو صبر ہے، مگر قرآن کی عظمت پہ بولے اب خاموش رہنا صبر نہیں ہے۔ شریعت پہ بولے اب چپ رہنا صبر نہیں ہے۔ قرآن کی عظمتوں پر بولے اب چپ رہنا صبر نہیں ہے۔ قرآن کی حرمت پہ بولے خاموش رہنا اب صبر نہیں ہے۔ جب تک حسین کی بات تھی، اگر حسین پہ بولا گیا، حسین کو تکلیف پہنچائی گئی، حسین صابر رہے۔ کربلا کے دھرتی پر تاریخ اٹھا کے دیکھے، وہاں جو ہے وار حسین پر نہیں اسلام پہ کیا جا رہا تھا۔ امام علی مقام نے اس کا جواب دے کے صبر کا مظاہرہ کیا۔ محترم حضرات، یہی تو بات ہے کہ امام علی مقام کے گھر چند مہمان تشریف لائے ہوئے ہیں، ہے نا؟ مچل کے کہنا سبحان اللہ۔ اب ہم کو لگ رہا کہ بیداری آئی ہے مامون، اب لگ رہا کہ بیداری آئی۔ اللہ آپ کی اس بیداری کو قائم رکھے۔ امام علی مقام کے گھر پہ دیکھے چند مہمان تشریف لائے ہیں۔ امام علی مقام نے اپنے گھر والوں سے کہا، خادموں سے کہا کہ جاؤ اچھا سے اچھا کھانا پکاؤ، کیونکہ یہ مہمان نوازی یہ تو اللہ کی رحمت لاتی ہے نا۔ مہمان جو ہوتے ہیں خدا کی رحمت لے کے آتے ہیں۔ آج ہماری حالت کیا ہے، مہمان دیکھتے تو منہ چھپا لیتے، مہمان دیکھ کے منہ چھپا لیتے۔ بازار میں مہنے مل گیا، مہمان اگر آپ کو نظر آ گیا تو دوسرے گلی پکڑ لیتے کہ کہیں مہمان کے ساتھ ملاقات نہ ہو جائے اور اسے گھر کہیں لانا نہ پڑے، خرچ ہو جائے۔ مگر دوستو یاد رکھنا، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ جو انسان، جس گھر میں انسان کے مہمان آتے ہیں، اللہ کی رحمت اس گھر میں آتی ہے۔ حضرت امام علی مقام کے گھر پہ مہمان آیا، خادموں سے کہا کہ خادموں اچھا سے اچھا کھانا پکاؤ، بہترین کھانا تیار کرو۔ کھانا تیار کیا گیا، دسترخوان بچھایا گیا۔ امام علی مقام کے خادم اپنے ہاتھوں میں سالن کا پیالہ تھامے ہوئے لا رہا تھا، پیر میں چوٹ لگی، پیر لڑکھڑایا، وہ سالن کا پیالہ امام علی مقام کے جسم پہ پڑ گیا، امام علی مقام کے اوپر پڑ گیا۔ آج اگر ایسے عام انسان، کوئی شاگرد اگر استاذ کے اوپر کچھ ڈال دے، پانی ہی اگر پڑ جائے تو پھر لغت تلاش کرنا پڑے گا کہ استاذ کیا کیا الفاظ سے اسے پکارے۔ لغت میں بھی ایسے الفاظ نہیں ملیں گے، اس کا معنی کیا ملتا؟ باپ اپنے بیٹے پر خاموش نہیں رہ سکتا۔ بیٹا اگر مہمان کے سامنے باپ پر کچھ گرا دے، باپ بھی چیخ اٹھے گا، شاگرد کے اوپر استاذ بھی چیخ اٹھے گا۔ مگر وحر امام علی مقام، تیرا کیا درس ہے، کیا سبق ہے؟ مہمان گرا دیا، مہمان خوف سے کانپ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام علی مقام نے جیسے ہی اس کے چہرے کو دیکھا، غلام بھی تو غلام تھا، غلام بھی تو کس کا غلام ہے،
ذرا وہ تو دیکھے آقا اگر حسین ہے غلام بھی تو غلام حسین ہے، ایسا آقا ویسا غلام ہوگا نا، جیسے ہی غلام کے ہاتھ سے کٹورا پھسلا، سالن جو ہے امام علی مقام کے کپڑے پہ گرا، ویسے ہی امام علی مقام اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں، غلام پکار اٹھا والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ اے امام علی مقام، جو انسان غصے کو پی جاتا ہے، جو انسان لوگوں کو معاف کر دیتا ہے، اللہ اسے محبوب بنا لیتا ہے۔ امام علی مقام نے کہا اے غلام جا، میں اپنے غصے کو بھی پی لیتا ہوں، میں تجھے معاف بھی کرتا ہوں اور میں نے تجھے آزاد بھی کر دیا۔ بتاؤ تاریخ میں ایسا آقا کہیں ملے گا کہ غلام سے غلطی ہو انعام میں اسے آزاد کر دیا جائے؟ پتا کیا چلا؟ یہاں بھی صبر کا مظاہرہ ہے، لوگوں کو بتا رہے ہیں اے لوگوں دیکھو یہاں بات ذات پر ہے، تو حسین خاموش ہے، اور کربلا میں بات ذات پر نہیں ہے، حرمت اسلام پر ہے، وہاں بول کے خاموش کھڑا ہے۔ ہے امام علی مقام کربلا کے سرزمین پر، کبھی تصور میں لاؤ یار، کبھی تصور میں لاؤ تو صحیح کہ اگر امام علی مقام کے سامنے تمہارے معصوم بچے کو قربان کر دیا جائے تو کیسا محسوس ہو؟ امام علی مقام کربلا کے سرزمین پر کبھی آپ نے غور کیا؟ آج ہم عشق کا دعویٰ کرتے ہیں، آج ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، میں تو کہوں گا کوئی انسان صرف محبت سے بات سنے اور اس کی آنکھیں اشک بار نہ ہو تو کیسی محبت ہے؟ امام علی مقام کے سامنے ایک کے بعد دیگر سب راہ خدا میں شہید ہو رہے ہیں، صبر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، صبر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کیوں میرے پیارے؟ اسلام کی عظمت کو بچانے کے لیے، حرمت اسلام کو بچانے کے لیے، یہ جو مذہب اسلام ہمارے پاس صحیح اور سلامت ہے، یہ امام علی مقام کا صدقہ ہے۔ بلکہ میں یوں کہوں کہ محرابوں میں منبروں پہ جو اذان کی آواز آج ہم سن رہے ہیں، یہ امام علی مقام ہی کا صدقہ ہے۔ اگر امام علی مقام وہاں شہید نہ ہوئے ہوتے، یہ سب کچھ ہمیں نہ ملتا ہوتا، تو محترم حضرات اس امام علی مقام سے سچی اور پکی محبت کرے، ان کے راستے کو اپنائیں، انشاءاللہ پھر دیکھیں کامیابی کیسی آپ کو نہیں ملتی، پھر دیکھیں جذبہ ایمان آپ کا کیسے ابھرتا ہے۔ بے شک عشق حسین، عشق رسول آپ کے سینے میں ضرور گامزن ہوگا، اچھلے گا، کودے گا، جب آپ کے دلوں میں سچی محبت ہوگی۔ ایسے تو جی چاہتا ہے کہ بہت ساری باتیں حضرات کے سامنے رکھوں، کیونکہ اب لگ رہا ہے کہ ہاں آپ سننے کے موڈ میں ہے، لیکن کیا کروں، وقت ہی نہیں ہے۔ میرے بعد بہت بڑے دو خطیب، باکمال خطیب بھی آپ حضرات کے سامنے آئیں گے، میں نے ان کے لیے فیلڈ بچھا دیا ہے، اب وہ آ کر کھیلے، یہی ان سے امید ہے۔ اللہ کی بات اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ہم تمام لوگوں کو ایسے ہی بیٹھ کے سننے اور سنانے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ میں انشاءاللہ ضرور 10 منٹ سناتا، ان کے بعد سر پہ رکھتا ہوں، مگر وقت کا خیال کرنا چاہیے، وہ بھی کچھ آپ کو سنانے کے لیے لائے ہیں، انہیں سنیں اور مزہ آئے گا۔ میں انشاءاللہ آپ کو یقین دلاتا ہوں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ اس سب چیزیں کو قبول فرمائے۔